من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب زدنا علما وفہما وألحقنا بالصالحین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بحث پہنچی تھی تفسیر و تعویل کی۔ علوم قرآن کی اہم بحثوں میں سے ایک بحث ہے تفسیر و تعویل، کہ جو آیات محکم و متشابہ ہیں ان میں تھوڑا بہت ابہام ہوتا ہے، خصوصاً جو آیات متشابہ ہیں جس کے کئی پہلو ہوتے ہیں یا جس کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، جس میں کئی معنی کے کئی مفہوم کے امکان پائے جاتے ہیں۔ جب ہم اس آیت میں پہنچتے ہیں، اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جو معنی میں سمجھ رہا ہوں، جو مفہوم میں سمجھ رہا ہوں، آیت کا یہی معنی اور مفہوم مراد ہے یا دوسرے معنی اور مفاہیم۔ جو آیتیں متشابہ ہیں، آیات متشابہ کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب تک کہ ابہام دور نہیں ہوگا، شبہات دور نہیں ہوگا، صحیح طریقے سے اس آیت متشابہ کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہوگا۔ لہذا آیات متشابہات سے ابہام کو دور کرنے کے لیے دو کام آپ کو کرنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نمبر ایک جو کام کیا جاتا ہے ابہام کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تفسیر کرنی پڑے گی اس کی۔ جب تک کہ آیت کی تفسیر نہیں کی جائے گی، الگ الگ رخ سے، الگ الگ پہلو سے اس کو دیکھا نہیں جائے گا، اس وقت تک وہ آیت ہمارے لیے واضح اور روشن نہیں ہوگی۔ ایک تو تفسیر، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے، متشابہات میں جو شبہات موجود ہوتے ہیں اس کا ازالہ، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت کی وضاحت کو، ٹھیک، آیت کے معنی اور مفہوم کو واضح جو کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تفسیر، اور آیت کے اندر جو شبہات پائے جاتے ہیں ان شبہات کو دور کرنے کا نام ہے تعویل۔ ضروری نہیں ہے کہ تفسیر سے مسئلہ جو ہے بالکل واضح اور روشن ہو جائے، تفسیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ معنی اور مفہوم واضح ہو جائے لیکن جو شبہات آپ کے ذہن میں ہیں وہ شبہات دور، سمجھ رہے ہیں؟ یا اگر کوئی مفسر اس طریقے سے تفسیر کرتا ہے کہ تمام کلمات بھی واضح اور روشن ہو جاتے ہیں اور اس کا حقیقی اور صحیح معنی اور مفہوم بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ معنی کا، آیت کا مفہوم واضح اور روشن ہو گیا، شبہ جو تھا وہ شبہ بھی دور ہو گیا، جو تفسیر بھی ہے تعویل بھی، ٹھیک ہے۔ بس تو یہ دو چیزیں خصوصاً آیات متشابہات کو سمجھنے کے لیے، آیات متشابہات کے سلسلے میں جو ذہنوں میں شبہات ہوتے ہیں ان شبہات کو دور کرنے کے لیے تفسیر اور تعویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے چہرے سے نقاب ہٹائی جائے، مشکل الفاظ کو
سہل اور آسان بنا کر کے اس کا معنی اور مفہوم پیش کر دیا گیا. یہ تفسیر. کیونکہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں متشابہات میں جو ذو معنی ہوتے ہیں، دو یا دو سے زائد معنی کا امکان وہاں پایا جاتا ہے. الفاظ مشکل ہوتے ہیں، اس کا صحیح معنی آسانی کے ساتھ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس مشکل لفظ کے معنی کو بیان جو کیا جاتا ہے اسی کا نام تفسیر ہے. تفسیر کیا ہے؟ مشکل الفاظ کے چہرے سے نقاب ہٹانا. تو جب الفاظ ابہام آلود ہوتے ہیں، جب الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر نظر پڑتے ہی یا جس کو پڑھتے ہی انسان کے ذہن میں شبہ پیدا ہونے لگے، گویا یہ کہ لفظ کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کی وجہ سے آپ اس کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اسی مشکل الفاظ سے پردہ ہٹانے اور اس کے معنی کو واضح کرنے کا نام کیا ہے مولانا؟ تفسیر. مفسر کیا کرتا ہے؟ علم اور عقل کے سہارے سے تہبتہ جو جمی ہوئی ابہام کی گرد ہے اس کو صاف کرتا ہے. جیسے آئینہ ہے گویا مثال کے طور پہ، آئینہ صحیح تصویر آپ کو نہیں دکھے، داغ ہے نہیں ہے کیسی تصویر ہے، تصویر کو واضح نہیں ہو پا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گرد کی وجہ سے گرد صاف کر دی جائے تصویر بالکل واضح ہو جائے گی. مفسر کا کام ایسے ہی ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں، مشکل الفاظ پہ گویا چادر پڑی ہوئی ہے یا گرد پڑی ہوئی ہے، اسی چادر اور اسی گرد کی وجہ سے قاری قرآن کو اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی تصویر دھندلی دکھائی دے رہی ہے. مفسر آتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، جو الفاظ کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے یا گرد پڑی ہوئی ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے. پھر قاری قرآن جب وہ تفسیر پڑھتا ہے تو جو الفاظ، جو آیتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی وہ اس کو سمجھ. تو تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو واضح کرنا، الفاظ کے متعلق جو ابہام ہے اس کو دور کرنا، الفاظ پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جو گرد پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹانا، صاف کرنا. تعویل کہہ رہے کہ مادہ اول سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے رجوع اور بازگشت کے. تعویل یعنی پلٹنا، واپس ہونا، اس کے معنی میں. لہذا تعویل کا لغوی معنی ہوگا رجوع دینا، پلٹانا. کہہ رہے ہیں کہ لفظ تعویل کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات شک و شبہ اور حیرت و پریشانی کا سبب ہو رہی ہے اور کوئی عقل مند انسان اسی بات کا معقول اور صحیح حل بتا دے جس سے حیرت و اضطراب کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، تو اس سوجھ بوجھ اور سمجھ والے اقدام کو تعویل کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی مسئلے کو لے کر کے، کسی بات کو لے کر کے انسان پریشان ہے، حیرت میں پڑا ہوا ہے، صبح میں ڈوبا ہوا ہے، وہ مسئلہ اس کے لیے حل نہیں ہو رہا ہے. ایک دوسرا انسان جو اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر اس شبہے کو یا اس مشکل کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ حل کر سکتا ہے اگر وہ رہنمائی کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ آپ کے شبہے کو، آپ کی مشکل کو دور کر دے رہا ہے تو اسی اقدام کا نام تعویل ہے. ٹھیک؟ ہاں. مثلا جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں قرآن میں ایک واقعہ ہے جناب خضر سے ملاقات کا، کہ جناب خضر کی ملاقات جب جناب موسیٰ سے ہوئی، یا جناب موسیٰ کی ملاقات جب جناب خضر سے ہوئی،
تو جناب خضر نے تقاضا کیا، جناب موسیٰ نے تقاضا کیا کہ کچھ دن مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو. کہا نہیں، تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، اور تم مجھ سے ابھی عجیب و غریب کام دیکھو گے تو سوال کرو گے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تمہارے پاس اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ تم میرے عمل کو، میرے کام کو تحمل کر سکو. پھر بھی اصرار کیا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے. آپ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں سوراخ کرنے لگے. یہ کہ جس کشتی میں بیٹھے ہیں اسی میں سوراخ، ڈبانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے بعد چلے بستی میں، وہ دیوار گر رہی تھی، کہ چلو اس کو دیوار کو مرمت کر دیتے ہیں. ارے چھوڑو، اپنی ہے کیا، ہم کیوں جائیں کسی کی گرتے ہوئی دیوار کو سنبھالنے کے لیے. تو پورا قرآن میں واقعہ میں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. جب ہر کام پہ اعتراض کرنے لگے، شبہ پیدا ہونے لگا، بھائی یہ سب کیا کر رہے ہیں، جناب خضر نے کہا کہ عنقریب میں انشاءاللہ ان تمام مسائل کو حل کروں گا آپ کے لیے، جن مسائل کے سلسلے میں آپ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، جس پہ آپ کو صبر نہیں ہو رہا ہے، بار بار سوال کر رہے ہیں. یہاں تعبیر کا مطلب وہی، آپ کی حیرت کو دور کروں گا، آپ کے شبہات کو دور کروں گا، جو میرے کام نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں وہ کام آپ کو سمجھاؤں گا، اس کا حل بتاؤں. سورہ کہف کی آیت نمبر 78 میں ہے. لہٰذا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ کہف کی 78 نمبر کی، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ متشابہات کو سمجھنے کے لیے تفسیر کے علاوہ تعویل کی بھی ضرورت درپیش ہوتی ہے. تفسیر سے ابہام اور تعویل سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوتا ہے. تفسیر سے ابہام دور ہوتا ہے، جو معنی معلوم نہیں ہوتا ہے انسان کو معنی معلوم ہو جاتا ہے، اور تعویل کے ذریعے سے جو شبہات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ شبہات دور ہوتے ہیں. لہذا جو قرآن مجید میں دو قسم کی، دو طریقے کی آیتیں ہیں، آیات محکم اور آیات متشابہ. تو آیات محکم میں چونکہ ابہام نہیں ہوتا، شبہات نہیں ہوتے، ابہام صرف ہوتا ہے، لہذا آیات محکم میں صرف اور صرف تفسیر کی ضرورت ہے. مفسر تفسیر کر دے گا، جو ابہام ہے وہ دور ہو جائے گا، پردہ ہٹ جائے گا، الفاظ کا معنی واضح ہو جائے گا. لیکن آیات متشابہات، اس میں دو مشکلیں ہوتی ہیں، ابہام بھی ہوتا ہے، شکوک بھی ہوتے ہیں. تو ابہام تفسیر سے تو دور ہو جائے گا، باقی شبہات اس کے لیے تعویل کی. تو آپ یوں نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آیات محکمات میں صرف تفسیر کی ضرورت ہے، انسان تفسیر کا محتاج ہے. آیات محکمات کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، اور آیات متشابہات کو سمجھنے کے لیے تفسیر کے ساتھ ساتھ تعویل کی بھی. اگر سوال کیا جائے کہ آیات متشابہات و محکمات میں تفسیر و تعویل میں سے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ جواب دیجئے گا کہ آیات محکمات میں صرف تفسیر کی ضرورت ہے. تفسیر کافی ہے، تفسیر کے ذریعے سے آیات محکمات کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آیات متشابہات کو صرف تفسیر حل نہیں کرتی، تفسیر کے ساتھ ساتھ تعویل کی بھی ضرورت ہے. تعویل تفسیر کی بنسبت اخص سے مطلق ہے. کیا ہے؟ اب یہ آ جائے منطق کی زبان میں، عام خاص کو، یعنی جہاں تفسیر ہوگی ضروری نہیں کہ تعویل بھی ہو، لیکن جہاں تعویل ہوگی وہاں تفسیر ہونا ضروری ہے. ہر تعویل میں تفسیر ہے لیکن ہر تفسیر میں تعویل
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا آیات متشابہات میں تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، لیکن آیات محکمات میں صرف تفسیر ہے۔ تو تفسیر ہو گئی آپ کے خاص اور تعویل ہو گئی عام۔ اس میں تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ ہاں، یعنی جہاں تفسیر ہوگی وہاں ضروری نہیں ہے کہ تعویل بھی ہو، لیکن جہاں تعویل ہوگی وہاں ہر حال میں تفسیر بھی ہوگی، کیونکہ تعویل خود ایک قسم ہے تفسیر کی۔ تعویل کیا ہے؟ تعویل کی ایک قسم تفسیر ہے۔ الٹا نہیں لگ رہا ہے، لکھا کہ تعویل خود ایک قسم ہے تفسیر کی۔ تعویل تفسیر کی قسم ہے یا تفسیر تعویل کی قسم ہے؟ پھر جہاں تفسیر ہوگی وہاں تعویل ہونی چاہیے نا، تو پھر محکمات میں محکمات میں تعویل کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن آخر میں یہ جملہ لکھا ہے، دیکھیں، جہاں تعویل ہوگی وہاں ہر حال میں تفسیر بھی ہوگی۔ بالکل صحیح ہے، جہاں تعویل ہوگی وہاں تفسیر، کیونکہ تعویل خود ایک قسم ہے تفسیر کی۔ یہ کہنا چاہیے کیونکہ تفسیر خود ایک قسم ہے تعویل کی۔ جہاں تعویل ہے وہاں تفسیر ہے، لیکن جہاں تفسیر ہے وہاں تعویل بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آخر کا جو پیراگراف ہے، آخری لائن جو انہوں نے لکھی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ برعکس کر دیا ہے انہوں نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تفسیر کو تعویل کی قسم بتانا چاہیے تھا، تو تعویل کو تفسیر کی قسم بتاتے ہیں۔ نہ شاید میں نے پڑھنے میں غلطی ہو رہی۔ تعویل خود ایک قسم کی تفسیر ہے۔ تعویل کیا ہے؟ خود ایک قسم کی، ابھی یہ صحیح ہے، میں بھی جو کہہ رہا تھا وہ بات صحیح تھی اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ عبارت پہ جو میں اشکال کر رہا تھا وہ بجا نہیں تھا، وہ پڑھنے میں میری اشتباہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ تعویل خود ایک قسم کی تفسیر ہے، میں نے ایک قسم ہے تفسیر کی، ادھر یہ کی ادھر لا رہا تھا اور ہے ادھر، تو معنی بالکل بدل رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے تقدم و تاخر میں، کبھی کبھی ایک لفظ کے تقدم و تاخر میں معنی۔ اب سوال یہ ہے کہ چلو آیات متشابہات میں تعویل کی ضرورت ہے، تعویل جانتا کون ہے؟ کون تعویل کرے گا تاکہ آیات متشابہات واضح ہو سکے؟ سورہ آل عمران کی 7 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تو اس کی تعویل کو نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے، اور جو علم میں راسخ ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، کیا ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو اللہ کی جانب سے آئے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور متذکر نہیں ہوتے مگر عقل والے۔ حالانکہ اس کی تعویل کا علم صرف خدا کو ہے، اور انہیں جو علم رسوخ رکھنے والے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کی سب محکم و متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
تو اس آیت کریمہ کی روح سے، اس آیت کریمہ کے مطابق آیات متشابہات کی تعبیر کا علم صرف اور صرف کون ہے مولانا؟ خدا، اور وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں، راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں گزارے ہیں، راسخ ہیں، یعنی علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سراپا علم ہیں، تمام حقائق کا علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ یعنی نبی ہے نا، ہاں؟ یعنی نبی ہے نا، اس سے تو مراد وہی ہیں، امام ہی ہیں، وہ راسخون فی العلم جو ہے۔ روایات کی روشنی میں اگر دیکھیں گے اس کی تفسیر تو راسخون فی العلم اہل بیت اطہار کو کہا گیا ہے۔ تو حقیقی علماء ان آیات کو سمجھنے کے لیے الہی راستے پر گامزن ہیں، اور ان کا شعار ہے کہ محکم و متشابہ ساری آیات کا سرچشمہ ایک ہے، ظاہری پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کا سراغ لگانا عقل مندی کی پہچان ہے۔ اب یہ بات یہاں تک آ گئی تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ نے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر کے نازل کیا ہے، ٹھیک، ہدایت کی بات جتنی واضح اور روشن ہو، انسان اتنی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اس کو سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ ہدایت کی باتیں ہی اگر انسان کے لیے پیچیدہ ہو جائیں گی تو عمل پھر کتنا پیچیدہ ہوگا۔ مسئلہ سمجھنا ہی جب مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں زندگی گزر جائے آدمی کی، عمل تو نہیں جائے گا۔ تو کیا ضرورت تھی کہ قرآن میں آیات متشابہات کو رکھ کر کے لوگوں کو ابہام میں، شبہات میں مبتلا کر دیا جائے؟ قرآن میں ساری آیتیں محکم ہوتی، متشابہ نہ ہوتی، ایسے نہیں بیٹھا ہوتا۔ کیا ہے، نہیں ہو سکتا تھا، ممکن نہیں تھا کہ اللہ ایک ہی طریقے کی آیتیں اتارتا، صرف اور صرف آیات محکمات کہ جن کا سمجھنا جو ہے وہ سہل ہو، آسان ہو۔ آیات متشابہات رکھ کر کے مشکلیں بڑھا دی ہماری، اور اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مثلاً کہ اللہ جانے کا جواب اسی میں ہے، اس کا جواب اسی میں ہے۔ متشابہات اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ کوئی حسبنا کتاب اللہ نہ کہنے لگے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ بعطرتی، صرف کتاب کو کافی نہ سمجھیں، معلم کتاب کی بھی ضرورت محسوس کریں۔ کتابیں اگر واضح ہو جاتی، روشن ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خودسر انسان جس طریقے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ شعار دیا اور نعرہ لگایا کہ بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اب ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ مشیت چاہتی تھی، قدرت چاہتی تھی کہ لوگ قرآن کے ساتھ ساتھ حاملان قرآن، جن کے سینوں میں قرآن کا حقیقی علم ہے، لوگ اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھیں، ان کی رہبریت، اس کی کہ ان کے پیشوائی کا احساس کریں، ان سے وابستہ رہیں، کتاب کو کافی کہہ کر کے انہیں چھوڑ نہ دیں۔ بات سمجھے؟ مشیت نے جان بوجھ کر کے اللہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ کو نہیں، معاذ اللہ ہے۔ ہدایت کی اتنی چھوٹی اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ ہدایت کی باتیں بالکل آسان الف ب کی طرح سے نازل کر دیتا، بالکل ہو سکتا۔
پھر انسان کہنے لگتا ہے کہ بس بھائی ایک مرتبہ پڑھا، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی جن کے اوپر یہ قرآن اترا ہے، جن لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، اللہ نے جن کو مثلا کہ واقعی قرآن کا آئینہ بنا کر کے جن کو پیش کیا، تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں۔ قدرت چاہتی ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ معلمان کتاب کی بھی لوگ ضرورت محسوس کریں، اس سے بھی وابستہ رہیں۔ جتنا ضروری کتاب سے وابستگی ہے اتنی ہی ضروری معلمان کتاب سے وابستگی لازم ہے، ضروری ہے۔ دونوں سے وابستہ رہو گے تب گمراہ نہیں ہوگے، ہے نا حدیث ثقلہ ہے۔ چلو بس قرآن کے مخفی حقائق یعنی معارف الہی کے خزانوں تک دسترس کا راستہ بند ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس صورت میں قرآن مجید میں موجود بہت سی آیتیں مسلمانان عالم، علماء اسلام، حتیٰ کہ ائمہ اور پیغمبر اسلام کے لیے بھی سوچ بوجھ کے دائرے سے باہر ہو جائے گی۔ ایک چیز اور بھی ہے، اس کا جواب یہ بھی دیا ہے، بات جب کوئی بہت سہل بڑی آسان ہوتی ہے تو آدمی اس کو اتنی ہی سہولت اور آسانی سے لیتا بھی ہے نا۔ جب کسی چیز میں پیچیدگی دیکھتا ہے، جب کسی چیز میں ابہام دیکھتا ہے، جب کسی چیز کو مشکل سمجھتا ہے تو انسان کی توجہ اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، اس کو سمجھنے، اس کی طرف راغب ہونے، اس کے مسائل کو حل کرنے میں اتنی ہی زیادہ دلچسپی بھی دکھاتا ہے۔ وہ آسان ہوتے وقت اب یہ پیچیدگی بار بار مجھے مراجعہ کرنے پر، مجھے ایک آیت کو سمجھنا ہے، اب وہ آیت مشکل ہے تو 10 بار میں اس کو سمجھنے کے لیے دیکھوں گا۔ آسان اگر سہل ایک دم آسان ہوتی، ایک مرتبہ اسے دیکھ کے دیکھا ہے نا، ہم لوگ ابھی کیا کرتے ہیں، جو کتابیں ہمارے لیے بڑی سہل اور آسان ہوتی ہیں اس کو امتحان کے لیے ایک دم آسان ہے نا، جو مشکل لگتی تھی بار بار پڑھتے ہیں، اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بھی ایک نقطہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ سہل اس لیے نہیں بنایا کہ ایک مرتبہ میں آدمی اپنا کام تمام نہ کر، دور نہ ہو جائے، ایک مرتبہ پڑھ کے کہ اب تو سمجھ میں آ گیا اب کیا کریں پڑھ کے، تھوڑی سی پیچیدگی رکھی تاکہ آدمی جو ہے اسی پیچیدگی کے بہانے سے بار بار مراجعہ کرتا رہے، اور جب مراجعہ کرے گا تب اس کے لیے نئے معنی، نئے مفاہیم، نئے معارف اس کے سامنے آئیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے دیکھیں جس زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس کتاب میں تدبر تفکر کر کے ٹھیک ہے اپنے علم اور اپنے عقل کے زور پہ پرانی حقائق کو بیان کر رہے ہیں، نئے نئے مسئلے روزانہ سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں، نئے نئے لطائف، مثلاً کی نکات، پیغامات، تفاسیر میں ترقی کیسے ہو رہی ہے۔ پہلے قدیم زمانے کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، اب کی تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کے متعلق پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھی، اب جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پہلے قرآن کے حقائق اور معارف ذکر کیے گئے تھے وہ محدود تھے، اب اس میں بڑی ترقی ہو گئی، مسائل بہت آگے تک نکل چکے ہیں، پر تمام چیزیں ہیں اس میں تدبر کریں گے تو بہت سارے جوابات آپ کو ملیں گے۔ چلیں باقی بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔